اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ایک سوال اور اس کا جواب۔ آپ نے اللہ کے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مانگتے مانگتے چمن کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ سوال یہ کہ آقا کی ذات پر درود پاک کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر، اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے یا دھیمی آواز میں، جلوت میں پڑھنا چاہیے یا خلوت میں پڑھنا چاہیے، تنہائی میں پڑھنا چاہیے یا اجتماعیت میں پڑھنا چاہیے۔ معزز سامعین، معراج کا مہینہ ہے۔ معراج کے حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اسی کے اندر انشاءاللہ آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ شب معراج کی رات اللہ کے محبوب 7ویں آسمانوں سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا پر۔ یہ وہ مقام ہے، اس مقام پر اللہ کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہ گیا اور نہ جا سکتا ہے۔ فقط آمنہ کا لال شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر اذان پڑھی۔ اس کے بعد وہاں پر جو موجود ملائکہ تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بھی نماز پڑھائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صفیں بنائی گی جن کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، یعنی وہ صفیں اتنی لمبی تھی، ایک مشرق میں ہو اور اسی صف کا دوسرا کونا مغرب میں ہو۔ اور یہ کتنی صفیں تھیں، ان کی تعداد کتنی تھی، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ معزز سامعین، آقا کی ذات نے امامت فرمائی۔ امامت کے بعد جب سلام پھیرا گیا، نماز سے فراغت حاصل کی، تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اقبلت الملائکہ زمراً زمرا یصلون علیہ۔ ارشاد ہوا کہ میری بارگاہ کے اندر میرے قریب ملائکہ گروہ در گروہ آئے، فرشتے قطار در قطار آئے، ملائکہ لائن در لائن آئے، یصلون علیہ۔ جب وہ میرے قریب آتے تھے، جب وہ میرے نزدیک آتے تھے، تو میری ذات پر ہدیہ درود اور سلام بھیجتے تھے۔ معزز سامعین، شب معراج کی رات اللہ نے کائنات کو ساکن کر دیا، اللہ نے کائنات کو کلوز کر دیا۔ کائنات میں کوئی امتی آج کی رات آقا کی ذات پر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنے والا نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنے والا نہیں ہے، نہ اونچی آواز میں پڑھنے والا ہے، نہ دھیمی آواز میں پڑھنے والا ہے، نہ اجتماعیت میں نہ تنہائی میں، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ معزز سامعین، مثال لے لیجئے، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، نماز کو کمپلیٹ کیا گیا، خطیب صاحب کو ملنے کے لیے صفوں میں سے افراد آتے ہیں۔ خطیب صاحب نے کہا، تمام افراد اپنی اپنی صفوں میں بیٹھ کر ہدیہ درود و سلام پڑھے۔ معزز سامعین، جیسے جو شخص صف میں سے اٹھے گا، جب بیٹھا تھا تب بھی درود پاک پڑھ رہا تھا، کھڑا ہوا درود پاک پڑھ رہے، چل کے آگے آ رہے درود پاک پڑھ رہے۔ جیسے وہ آ کر خطیب صاحب سے مصافحہ کرے گا، ملاقات کرے گا، تب بھی وہ درود پاک پڑھ رہے۔
ملاقات ہوگی، واپس چلا گیا۔ اسی طرح دوسرا آدمی، پھر پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، جتنے لوگوں نے ملنا ہے وہ سارے لوگ مسافر کے لیے آگے آئیں گے، کام ایک ہی کرنے ہے۔ جو بیٹھا ہے اس نے بھی درود و سلام پڑھنے ہے، جو کھڑا ہوا ہے اس نے بھی درود و سلام پڑھنے ہے، جو آگے آ رہا ہے اس نے بھی درود و سلام پڑھنے ہیں، جو ملاقات کر رہے اس نے بھی درود و سلام پڑھنے، اور جو ملاقات کے بعد واپس جا رہا ہے اس نے بھی درود و سلام پڑھنے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پر جب میں نے ملائکہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس کے بعد وہ ملائکہ میری قریب آئے، میری بارگاہ میں آئے، میری ذات پر ادعیہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا، یہ بات امتی تک ہے، یہ بات آپ کی محبت تک ہے، یہ بات آپ کی چاہت لگن پر ہے، یہ بات آپ کے عشق پر ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ چاہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ چاہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، آپ چاہیں تو جلوت خلوت تنہائی میں پڑھیں، آپ چاہیں تو اجتماعیت میں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔